کہ بر و بحر میں، خشکی اور سمندر میں جتنے بھی فسادات برپا ہوتے ہیں وہ انسان کی اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، سمندر میں اور خشکی میں، بر و بحر میں جتنا بھی فساد اور شر پھیلتا ہے اس کے پیچھے انسان کی اپنی بدعمالیاں ہوتی ہیں۔ یذیقہم بعض الذی عملوا، اللہ وہ ان کو دنیا میں ٹھوکر لگا کر تنبیہ کرتا ہے، ان کے بعض اعمال کی اللہ ان کو سزا چکھاتا ہے، لعلہم یرجعون، کہ ہو سکتا ہے کہ ابھی اللہ کی طرف لوٹ آئے۔ ملک پاکستان میں سبھی لوگ پریشان ہیں، امیر بھی، غریب بھی، چھوٹا بھی، بڑا بھی، دینی طبقے سے تعلق رکھنے والے بھی، اور جو نارمل حالت میں زندگی بسر کرنے والے مسلمان ہیں۔ ہر بندہ دوسرے کو گناہ گار قرار دے رہا ہے کہ فلاں کی وجہ سے یوں ہو گیا، فلاں نے کیا تو یہ ہو گیا، حکومت کی یہ خرابی ہے، ججوں نے یہ فیصلہ غلط کر دیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں بما کسبت ایدی الناس، اپنے عملوں پہ بھی تو غور کرو کہ تمہارے کس عمل کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ تمہیں سزا دے رہا ہے، اور مقصد بھی تھا تاکہ تم اللہ کی طرف لوٹ آؤ، اللہ کی طرف پلٹ آؤ۔ ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنہ یأتیہا رزقها رغدا من کل مکان فکفرت بانعم اللہ فاذاقها اللہ لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کسی بھی بستی کی مثال بیان کرتا ہے، کانت آمنۃ مطمئنہ، جس بستی میں، علاقے میں، ملک میں امن تھا، اطمینان تھا، وہ علاقہ، وہ ملک امن والا تھا، اطمینان والا تھا، ہر طرف سے رزق آ رہا تھا، کاروبار چل رہے تھے، کھیت کھلیان لہلہا رہے تھے، تجارت، کاروبار، روڈ چل رہے تھے۔ فکفرت بانعم اللہ، جب اس بستی والوں نے، علاقے والوں نے، ملک والوں نے اللہ کی نعمت کا انکار کیا، اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کی، فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، تو اللہ نے ان کی کرتوتوں کی وجہ سے امن کی جگہ پر خوف اور فراوانی کی جگہ پر بھوک مسلط کر دی۔ آج کاروبار اگر بند ہے، ملک میں ہڑتال ہے، تو کسی اور کو قصوروار قرار دینے کی بجائے مجھے اپنے آپ پر غور کرنا چاہیے کہ میری کون سی کمی کوتاہی ہے جس کی وجہ سے امت پہ پریشانی آ رہی ہے۔ ہر بندہ دوسرے کو مورد الزام ٹھہرانے کی بجائے اپنی اصلاح کی بات کرے۔ وما کان ربک لیہلک القری بظلم واہلھا مصلحون، اللہ فرماتے ہیں جب کسی علاقے میں، خطے میں اصلاح کرنے والے لوگ موجود ہوں گے تو اللہ کبھی بھی اس علاقے کو، اس ملک کو تباہ نہیں کرے گا۔ تباہی اس وقت آئے گی جب اپنی اصلاح کرنے والے اور لوگوں کی اصلاح کرنے والے غلط راستے اختیار کر لیں گے۔ میں مانتا ہوں ملک پاکستان میں نہایت کمزور ترین فیصلہ ہوا ہے،
اس پر علماء نے، دینی طبقے نے امت کی رہنمائی کرنی تھی کہ اسلام ہمیں اس موقع پر کیا سکھاتا ہے، اسلام کی تعلیم کیا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، جو اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا ہے، کہتا ہے میں مسلمان ہوں، لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، اسلام میں نہ اپنے آپ کو نقصان دینا ہے نہ کسی اور کے نقصان کرنا ہے۔ اچھی بات، اچھی جگہ، اچھا کام اچھے انداز میں ہوگا تو اسلام کو قبول ہے۔ سنن ابی داؤد میں روایت ہے، پیارے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیر الناس، سب سے بہترین طبقہ صحابہ کرام پیارے پیغمبر کے ساتھ ہے۔ اللہ کے نبی کو پتا چلا کہ لوگوں نے روڈ بلاک کر دیا ہے، راستہ بند کر دیا ہے، راستہ تنگ کر دیا ہے۔ اللہ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فبعث منادیا ینادی انہ من سیق منزلا او قطع طریقا فلا جہاد له، جو جہاد کرنے نکلا ہے اپنے آپ کو مجاہد کہتا ہے، جیسے روڈ بلاک کر دیا یا لوگوں کے گزرنے کی جگہ تنگ کر دی، فلا جہاد له، اس کا جہاد ہی نہیں ہے۔ کیا علماء نے یہ سنن ابی داؤد میں کتب ستہ میں یہ روایت نہیں پڑھی؟ اس بندے کا جہاد نہیں ہے، پیارے پیغمبر کے ساتھ ہے، صحابی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس نے من ضیق منزلا او قطع طریقا فلا جہاد له، جس نے راستے کو تنگ کر دیا، گزرنا بڑا مشکل ہو گیا، یا راستہ ہی بند کر دیا، دو لفظ اللہ کے نبی نے بیان کیے، من ضیق منزلا او قطع طریقا، جس نے راستے کو تنگ کر دیا، لوگوں کے لیے دشواری پیدا کی، یا راستہ ہی بند کر دیا، فلا جہاد له، سن لو میرے صحابہ سن لو، اس بندے کا جہاد نہیں ہے۔ نیکی کرنے نکلے ہیں تو نیک جذبے کے ساتھ اسلامی طریقے کے مطابق۔ اس بات پر سارے مسلمانوں کا اتفاق ہے، جو شاتم رسول ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دینے والا کافر ہے، وہ واجب القتل ہے، پر فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ اس مولوی نے فیصلہ کرنا ہے جس نے آج معصوم سے بچے کے ذہن میں یہ بات بٹھا دی کہ 3 جج جنہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے وہ واجب القتل ہے، وہ مرتد ہے۔ قسم اللہ کی اس کے پیچھے کوئی قرآن کی آیت پیش کرو، پیارے پیغمبر کی حدیث پیش کرو کہ مولوی کو اللہ نے یہ اختیار دیا ہے کہ وہ یہ فیصلہ کرے کون مرتد ہے اور کون واجب القتل ہے۔ آپ نے چور پکڑ لیا، ثابت ہوگی اس کی چوری، آپ اس کا ہاتھ بڑھاتے ہیں اور کاٹ دیتے ہیں کہ اسلام نے کہا کہ چور کس طرح قتل ہے اور چور کس طرح ہاتھ کاٹتا ہے۔ قسم اللہ کی جو ایسا کرے گا اللہ کا بھی مجرم ہے اور عوام کا بھی مجرم ہے، اس کو حق ہی نہیں ہے۔ جو میں آپ کے سامنے چور پکڑ کے لاتا ہوں، اس نے ربع دینار سے زیادہ کی چوری کی ہے، 5, 6, 10 ہزار کی چوری کی ہے، یہ آپ کے سامنے سزا اس کی ہاتھ کاٹنا ہے، کاٹو اس کا ہاتھ۔ یہ کہتا ہے میں تو اسلام پر عمل کرنے والا ہوں، میں مسلمان ہوں، اسلام کہتا ہے اس کا ہاتھ کٹے گا اس کو کاٹوں گا۔ جو انفرادی طور پر سزا دے گا شرعاً مجرم ہے۔ آپ نے اللہ نہ کرے دیکھا کہ شادی شدہ جوڑا زنا کر رہا ہے، اسلام نے سزا متعین کی ہے، دونوں ہی واجب القتل ہے، دونوں کو سنسار کیا جائے گا۔ اسلام نے متعین کیا کہ دونوں کو قتل ہونا چاہیے، ایک بندہ گن اٹھا کر دونوں کو شوٹ کر دیتا ہے، اللہ کے ہاں یہ مجرم نہیں ہے۔ خود آپ نے فیصلے کر رہے ہیں، کسی بندے کا قتل ہو گیا، قتل کا بدلہ قتل کے ساتھ ہے، اللہ کی قسم مقتول کا وارث اٹھ کے قاتل کو قتل کر دے یا اس کے کسی علی کو قتل کر دے، اتنا ہی مجرم شمار ہوگا جتنا کہ پہلے والا قاتل ہے۔ اسلام نے حدود و قیود متعین کی ہے۔ انما المؤمن کالجمل العنف، اللہ کے نبی فرماتے ہیں مومن تو اس اونٹ جیسا ہے جس کی ناک میں مہار ہے، نکیل ہے،
عقیدہ انقادہ، جس طرح اس کو اسلام چلاتا ہے اس طرف جو چلتا ہے. صحیح البخاری میں موجود ہے، ایک یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ گیا، کہنے لگا یا رسول اللہ آپ کے صحابی نے مجھے تھپڑ مارا ہے، اس کو بلایا جائے، پوچھا جائے کیوں تھپڑ مارا ہے. بلا لیا آپ نے صحابی کو، تو نے تھپڑ مارا ہے؟ کہا ہاں یا رسول اللہ میں نے تھپڑ مارا ہے. کیوں مارا ہے؟ کہا یا رسول اللہ میں گزر رہا تھا، یہ کہہ رہا تھا قسم اس ذات کی جس نے موسیٰ علیہ السلام کو ساری جہان پر فضیلت بخشی ہے. تو میں نے اس سے آگے بڑھ کر پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی فضیلت دی ہے. اس یہودی نے کہا ہاں کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی فضیلت دی ہے. مجھے اس پر غصہ آیا اور میں نے تھپڑ مار دیا. اب یہ یہودی گستاخ رسول ہے، اس نے پیارے پیغمبر کی گستاخی کی ہے. موسیٰ علیہ السلام کا درجہ یقیناً محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کم تھا، اس نے حضرت موسیٰ کا درجہ پیارے پیغمبر سے بڑا بنانے کی کوشش کی. پیارے پیغمبر کے سامنے کیس ہے، آپ نے یہ تو نہیں کہا میرے صحابی پکڑ اس کی گردن کاٹ، اس کو مار دے، اس نے گستاخی کی ہے. یہودی کی بات سننے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملے کو کیسے کنٹرول کیا؟ موسیٰ علیہ السلام کا وہ وصف بیان کیا جو باقی انبیاء میں موجود نہیں تھا. یہ نہیں کہا کہ میں بڑا افضل ہوں، فضیلت تو میری ہے، تو نے موسیٰ علیہ السلام کو افضل کیسے قرار دے دیا؟ آپ نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، جب لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، بے ہوش ہونے کے بعد جب ہوش آئے گا تو سب سے پہلے مجھے ہوش آئے گا. تو میں نے اٹھ کر دیکھا کہ مجھ سے پہلے موسیٰ علیہ السلام اللہ کے عرش کے پائے کو تھام کے کھڑے. یہ فضیلت موسیٰ علیہ السلام کی ہے. مجھے نہیں پتا وہ مجھ سے پہلے ہوش میں آ گئے یا وہ بے ہوش ہی نہیں ہوئے. میں بے ہوش ہو گیا ہوں اور بعد میں ہوش میں آیا ہوں، وہ بے ہوش ہی نہیں ہوئے یا مجھ سے پہلے ہوش میں آ گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ وصف بیان کیا جو باقی لوگوں میں نہیں تھا. انصاف سے فیصلہ کرنا چاہیے. اگر ججوں نے فیصلہ غلط کیا ہے اور کمزور کیا ہے، اور ہو سکتا ہے کمزور کیا ہو، دلائل آپ نے اپنے، نہ آپ کو بھی پتا مسئلے کا، نہ آپ نے دلائل سنے ہیں، کتاب و سنت کے دلائل سننے کے بعد آپ فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے کہ فیصلہ صحیح ہوا یا غلط ہوا ہے. میں کہتا ہوں یہ کمزور فیصلہ ہے اور عقل مندی کا فیصلہ نہیں ہے. لیکن اس کی سزا آپ نے امت کو تکفیر کے ساتھ دینی ہے، کاروبار کی بربادی کے ساتھ، لوگوں کے شیڈول کو خراب کر کے. اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. اس بندے کا جہاد نہیں ہے جو مسلمانوں کا راستہ بند کرتا ہے کہ پیارے پیغمبر نے اپنے صحابہ کو نصیحت فرمائی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کے لیے ہم سب کٹ بننے کے لیے تیار ہیں. پیارے پیغمبر کے ساتھ کھڑے، شاتم رسول کو، گستاخ رسول کو ہم بھی چاہتے ہیں پھانسی ہونی چاہیے، پر طریقہ اسلامی اپنائیں. قسم اللہ کی میں اس بات پر پریشان ہوں، آج 15-16 سال کا نوجوان ہاتھ میں پلے کارڈ لے کے کھڑا ہے کہ تینوں جج واجب القتل ہے، جس کو جہاں موقع ملے پھڑکا دے، اس کو مار دے اس کو. یہ اسلام کا کون سا طریقہ ہے؟ یہ تکفیر ہے. پھر مرتد کو کیا فوری قتل کیا جاتا ہے؟ یہ بھی اسلام کا طریقہ نہیں ہے. مرتد کے لیے اسلام نے طریقہ وضع کیا ہے کہ مرتد سے پہلے توبہ کروائی جائے گی. تو توبہ کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے میں توبہ کرتا ہوں، پھر اس کو معافی دی جائے گی اگر اس کے ارتداد ثابت ہو جائے تو. مسلمانوں کے جذبات کے ساتھ نہیں کھیلنا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں یہ حکمرانوں کی مجرمانہ غفلت ہے کہ انہوں نے کتاب و سنت سے اعراض کیا ہے اور آج اب پریشان ہے کہ کیا وجہ ہے، جھگڑے کیوں ہیں، پریشانیاں کیوں ہیں، روڈ بلاک کیوں ہیں.
اللہ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تو حکمرانوں کو بھی حدیث اپنے سامنے رکھنی چاہیے. ابن ماجہ کی روایت ہے, پیارے پیغمبر فرماتے ہیں ما لم تحکم ائمتهم بکتاب اللہ ویتخیر مما انزل اللہ الا جعل اللہ باسهم فیما بینہم. مسلمانوں کے حکمران جب کتاب و سنت کے مطابق فیصلہ نہیں کریں گے اور وہ شریعت نافذ نہیں کریں گے جو اللہ نے نازل کی ہے, الا جعل اللہ باسهم فیما بینہم, تو اللہ ان کی باہمی لڑائیاں پیدا کر دے گا. ایک مصیبت سے جان چھڑائیں گے, اگلی مصیبت منہ کھول کے کھڑی ہوگی. کتاب و سنت کے مطابق فیصلے نہیں ہوں گے, کتاب و سنت کے مطابق عوام کو شعور نہیں دیا جائے گا, نتیجہ لڑائیاں ہوں گی. ان تمام حالات میں جن لوگوں نے علماء نے امت کی رہنمائی کرنی تھی, اسلام اس میں کیا کہتا ہے, لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام. اسلام میں مسلمان کا طریقہ یہ ہے, نہ اپنے آپ کو نقصان دیتا ہے نہ کسی کو نقصان پہنچاتا ہے. کہاں کہ یہ ثابت اسلام کا. جس نے راستہ بند کر لیا, اللہ کے نبی مجاہد کو کہہ رہے ہیں, اس کا جہاد نہیں. کہاں کہ یہ حدیث. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احتجاج کا طریقہ بھی بتایا. سنن ابی داؤد کی روایت ہے کہ ہمسایہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے لگا, یا رسول اللہ میرا ہمسایہ بہت تنگ کرتا ہے, اور اپنا سامان اٹھا کر باہر رکھ دو, جو گزرے اس کو بتاؤ کہ تم نے سامان کیوں باہر نکالا ہے. جو بھی گزرتا, بھائی آپ سامان نکال کے بیٹھے, کہتے ہیں ہاں ہمسایہ تنگ بہت کرتا ہے, پریشان اس کی وجہ سے میں اس لیے سامان باہر نکال کے بیٹھا ہوں, سوچ دو کہیں اور چلا جاؤں. جو بندہ بھی پاس سے گزرتا اس ہمسائے کو برا بھلا کہتا, کوئی جا کے اس کو لان تان کرتا. وقت آیا کہ وہ ہمسایہ ساتھ آ کہتا منت کرتا ہوں, بڑا ذلیل ہو گیا ہوں, سامان اٹھا کے اندر قاعدہ تنگ نہیں کرتا. اپنا سامان باہر نکال کے پیغام دے رہا ہے, احتجاج ریکارڈ کروا رہا ہے. جن لوگوں نے اس وقت امت کی رہنمائی کرنی تھی, مرتد کہنے کے ضابطے, واجب القتل قرار دینے کے ضابطے, اور اگر واجب القتل انسان ہو بھی تو انفرادی طور پر اسلام کسی کو اجازت نہیں دیتا کہ اس کو یوں قتل کرے. آج آ کے نبی نے صحابی کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ اس نے انفرادی طور پر اپنی ام الولد کو قتل کر دیا تھا, تو اس کا بھی کیس چلا ہے. پیارے پیغمبر نے اس کو جرم قرار دیا. بعد میں ساری بات سننے کے بعد اللہ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو رہا قرار دیا ہے. کیس چلا ہے پیارے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں. پیارے پیغمبر آرڈر جاری کرتے ہیں, کون کافر اصل یہودی کو قتل کرے, وہ اللہ کے نبی کو اذیت دے رہا ہے, باتیں کر رہا ہے. ابو رافع یہودی کو قتل کروایا. پیارے پیغمبر نے, حکمران نے انفرادی طور پر اسلام نے کسی کو سزا دینے کی اجازت ہی نہیں دی. آج ملک پاکستان میں افراتفری کرنے والے لوگ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے احتجاج کیا ہو اور بیٹھے ہوں کہ ہم یہاں بیٹھے ہیں 2 4 10 دن 20 دن 1 سال بیٹھیں گے. پیارے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے چھاپے کافروں نے قرآن مجید کو جلایا. امریکہ نے, اللہ کے نبی کی توہین کی گئی ہے. خاکے چھاپے, کارٹون چھاپے, ملک پاکستان پر ہم دباؤ ڈالتے ہیں کہ ان ملکوں سے بائیکاٹ کرے, ان کافروں کے سامنے اپنا موقف پیش کرے. یہ تھی اللہ کے نبی کے ساتھ کھڑے ہو کر پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے کچھ کہنا. لیکن اس میں بھی ضابطہ وہی ہے, کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچانا, کسی کے قتل کا فتویٰ نہیں دینا, کسی کو واجب القتل قرار دے کے مرتد نہیں کہنا. ضابطے اسلام کے. احمقانہ فیصلہ ہے حکومت کا. امام بخاری رحمہ اللہ صحیح بخاری میں کتاب العلم میں باب آتے, بعض اوقات
ایک وہ معاملہ جو جائز بھی ہوتا ہے صرف اس لیے چھوڑ دیا جاتا ہے کہ لوگ اس کو سمجھ نہیں پاتے، لوگوں میں افراتفری ہے، فساد وفا ہوتا ہے۔ جب 9 سال سے کیس چل رہا تھا اور متنازع مسئلہ تھا، آپ سمجھ تو اس پر کوئی جرم عائد نہیں ہوتا، تو عوام کی اس بات کا خیال رکھنا، ان کو قائل کرنا، ان سے بیٹھ کر مکالمہ کرنا، ہاں اور نہ والوں کے درمیان دلائل کی ایک نشست کروانا اور قائل کر کے کسی کو مسئلہ بتانا، اسلام کا حل یہ ہے۔ پاکستان کیا اس طرح کے احتجاجات کا متحمل ہے؟ پوری دنیا میں جنگ ہنسائی ہو رہی ہے، بنیاد ایک ایسا مسئلہ جو ابھی تک متنازع ہے، سزا بنتی تھی کہ نہیں بنتی تھی؟ اگر بنتی بھی تھی تو اسلام نے علماء کو، عوام کو کیا حق دیا ہے، اس کو سامنے رکھنا چاہیے۔ جذبات تو ہمارے بھی کہتے ہیں چور پکڑا گیا تو ہاتھ کاٹ دو، جذبات تو ہمارے بھی کہتے ہیں ڈاکو کو خود پھانسی پر چڑھا دو، جذبات تو ہمارے بھی کہتے ہیں شادی شدہ زانی جوڑے کو سنسار ہونا چاہیے، پتھر مار مار کے مارنا چاہیے۔ پر کیا یہ آپ کو اللہ نے، اسلام نے انفرادی طور پر آپ کو یہ حق دیا ہے؟ اسلام سے، اسلام کے شاعر سے، اسلام کی تعلیمات سے کھیلا نہ جائے۔ آج جو جھگڑے کی وجہ ہے وہ کتاب و سنت سے روگردانی ہے۔ معلم تحکم ائمتہم بکتاب اللہ وَيَتَخَيَّرُ مِمَّا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بَأْسًا فِيمَا بَيْنَهُمْ۔ اللہ حکمرانوں کی اور عوام کی باہمی لڑائیاں جو کروائے گا، اس کی بنیادی وجہ ان حکمرانوں کے ذاتی قصور ہوں گے کہ انہوں نے کتاب و سنت کے مطابق فیصلہ نہیں کیا، اسلام کا شعور عوام میں پیدا نہیں کیا، اس وجہ سے إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بَأْسًا فِيمَا بَيْنَهُمْ، اللہ ان کی باہمی لڑائیاں پیدا کرے گا۔ ہم بھی ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں جو کہتے ہیں کہ پیارے پیغمبر کو گالی دینے والا فرد ہو یا عورت ہو، شاتم رسول ہو، اس کو پھانسی ہونی چاہیے، اس کو مرنا چاہیے، اس کا حق ہی ہے کہ اس کو مارا جائے، پر مارے گا کون؟ اس کو سزا کون دے گا؟ اسلام کہتا ہے صرف حکمران، خلیفہ، امیر اگر وہ نہیں دیتا تو اللہ کے ہاں مجرم وہ ہے۔ اللہ مالک الملک نے آپ کے اخلاص کی بنیاد پر، آپ کے دعوے اور دلیل کی بنیاد پر، آپ کے احتجاج کی بنیاد پر، اللہ مالک الملک نے آپ سے نہیں پوچھنا یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، ایمان والو تم اپنے آپ کو اسلام پر پکا رکھو، اسلامی تعلیمات سے جوڑ کے رکھو، لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، کوئی بندہ گمراہ ہو گیا، دین سے ہٹ گیا، تم ان کو نصیحت کر رہے ہو، سمجھا رہے ہو، لا یضرکم، تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا جب تم اپنا کردار ادا کرتے رہو۔ وہ گمراہ ہو گیا، تمہیں اللہ مالک اور ملک نے کوئی نقصان نہیں پہنچانا، اللہ نے تمہیں عذاب نہیں دینا، تمہارے ذمے جو تم کرو۔ گستاخی تو یہودی نے بھی کی تھی اور آ کے اعتراف بھی کیا کہ ہاں یا رسول اللہ میں نے کہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام آپ سے افضل ہے، یہ گستاخی ہے۔ اور اسی طرح کا جھگڑا آسیہ مسیح اور خواتین کے درمیان ہوا، انہوں نے بھی عیسائیت کو برا بھلا کہا، اس نے بھی اسلام کو برا بھلا کہا، پر پیارے پیغمبر کے سامنے جو فیصلہ آیا کہ اس یہودی نے اعتراف کیا، جرم کا اعتراف کیا کہ میں نے ایسے کہا ہے۔ اگر اس کی سزا قتل ہی تھی تو تب تو پیارے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قتل کا فتویٰ دیتے۔ جذبات اور بات ہے، اسلامی تعلیمات بالکل اس کے مختلف ہیں۔ اپنے جذبات کو اسلامی تعلیمات کے مطابق اٹھانا چاہیے، نہ کہ اسلامی تعلیمات کو مروڑ کر اپنی خواہشات پر لے کے آنا چاہیے۔ غیرت کی بنیاد پر، جذبات کی بنیاد پر اسلام سے دور نہیں جانا، یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام،
آج کو پوچھے اس بیچارے سے جو جس کی 3 4 5 دن سے روزی بند ہے، وہ روزانہ کماتا تھا، روزانہ آ کے بچوں کو دیتا تھا، وہ اس کا حال تو پوچھے بھائی تیرا حال کیا ہے؟ اسلام نے کیا یہ تعلیم دی ہے؟ جو کاروباری لوگ پریشان ہیں، روزانہ کے لاکھوں کے نقصان کر رہے ہیں، وہ ان سے پوچھے کہ تیرا قصور کیا ہے؟ محترم بھائیوں، پیچھے وجہ من حیث القوم من حیث الامہ، ہم سبھی شامل ہیں اس میں۔ اللہ فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، بر و بحر میں جو فساد، بگاڑ، برائی، پریشانی آتی ہے، اس میں انسان کی اپنی کرتوتیں، اپنے اعمال ہیں۔ لیذیقہم بعض الذی عملوا، اللہ ہر بندے کو کسی نہ کسی انداز میں سزا دے رہا ہے۔ لعلہم یرجعون، تاکہ ابھی لوٹ کر اللہ کی طرف آ جائے، معافیاں مانگ لیں، اصلاح کر لیں، اسلام کی طرف آ جائے۔ امن کی جگہ پر خوف آ گیا، کھلے مال کی جگہ پر بھوک آ گئی، بما کانوا یصنعون، انسانوں کی کرتوتوں کی وجہ سے۔ 100% غلط فیصلہ ہو گیا ہو، پھر بھی علماء اور عوام کو یہ جو کیا جا رہا ہے، شرعاً اس کا حق کیا ہے؟ احتجاج کریں، بتایا کیسے کرنا ہے۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اپنا سامان اٹھا کر باہر رکھو، کسی کو تکلیف نہیں دینی۔ پوچھنے والے پوچھتے کیا ہوا، ملامت کیا جا رہا ہے کرنے والے کو، مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ تشدد سے اور تشدد احتجاج اسلام کا طریقہ نہیں ہے، اور یہ بھی غیرت نہیں ہے کہ مجھے پتا چل جائے کہ واقعی کسی شخص نے، کسی کافر نے غلطی کرنے کے بعد، گالی دینے کے بعد، کیس چلنے کے بعد، جرم پورا ہونے کے بعد، پھر جس کی سزا قتل تھی اس کو یوں چھوڑ دیا، حکومت کے ذمہ تھا اس کی سزا، اگر اس کو چھوڑا گیا، حضرت امام مالک رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ اب پیارے پیغمبر کو برا بھلا کہا جائے، گالیاں دی جائیں تو اس وقت کیا ہوگا؟ فرماتے فما بقا هذه الامه بعد شتم نبیها، پیارے پیغمبر کی امت کے ہوتے ہوئے اللہ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دی جائے تو امت کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے۔ آج کے آسیہ مسیح نے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی ہے، پوری دنیا کے چوڑے اور کافر امریکہ، برطانیہ میں، ہالینڈ میں پیارے پیغمبر کے خاکے چھاپتے ہیں، وہاں باتیں کرتے ہیں، وہاں منصوبے بناتے ہیں۔ کہاں اس وقت تھے ہم؟ من حیث الامہ پیارے پیغمبر کے ساتھ کیسے کھڑا ہونا ہے وہ بھی اسلام نے بتایا ہے۔ یہ مت سمجھیے گا کہ متضاد قسم کی بات ہو رہی ہے، ایک طرف کہتے ہیں گستاخ رسول کی گردن کٹنی چاہیے، دوسری طرف کہتے ہیں احتجاج نہیں کرنا چاہیے۔ میں کہتا ہوں گردن کس نے کاٹنی ہے؟ حکمران نے، حکومت نے۔ آپ کہتے ہیں وہ تو حکومت اسلام والی ہے ہی نہیں، وہ نہیں کاٹتی، وہ جرم کو سزا نہیں دیتی، تو پھر اسلام آپ کو کہتا ہے لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، اس کے ذمہ تھا اس کا کرنا۔ آپ جو مناسب طریقے سے احتجاج کر سکتے کر لیں، پرتشدد نہ ہو، لا ضرر ولا ضرار من اسلام والا نہ ہو، اپنے آپ کو مسلمانوں کو نقصان دینے والا نہ ہو، کرے۔ نہیں پورا ہوا آپ کا عذر اللہ کے یہاں قبول ہو گیا، جرم مجرم ہوں گے تو وہ جو اس میں ہے، اسلام نے آپ کو پرتشدد احتجاج کا حق نہیں دیا۔ ہم پیارے پیغمبر کے ساتھ کھڑے ہیں اور آپ کی تعلیمات کے ساتھ کھڑے ہیں جو آپ نے مسلمانوں کو سکھائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں یہودیوں کو قتل کروایا، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ تھے، حکمران نے کروایا، پیارے پیغمبر نے کروایا، حکم دے کے، ارادہ کر کے، بندے بھیج کر کروایا۔ لیکن اگر حکمران مجرم ہے تو کیا اس کے مجرم ہونے کی سزا عوام کو دینی ہے؟ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اور میرے بھائیوں میں اعلیٰ وجہ بصیرہ یہ بات کرتا ہوں، کسی مولوی کو حق نہیں ہے کہ کسی کو مرتد قرار دے کے یوں فتوے دیتا رہے کہ جس کا جی چاہتا ہے وہ واجب القتل اس کو مار دے، ڈرائیور کو موقع ملتا ہے وہ مار دے، گارڈ کو موقع ملتا ہے وہ مار دے۔ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، یہ جرم ہے، اسلام کی نگاہ میں جرم ہے۔
غیرت کے نام پر جو آج قتل ہو رہے ہیں جذبات کی بنیاد پر، اس کی اسلام نے کسی شکل میں اجازت نہیں دی. اس سے کافروں کے عناصر کو، تخریبی عناصر کو ہوا ملتی ہے، اور اسلام اس کا نہ تو روادار ہے نہ اس کی اجازت دیتا ہے. ملک میں امن ہونا چاہیے، اس کے لیے جو بھی کتاب و سنت کی روشنی میں ہمیں اسلام نے تعلیم دی اس کے مطابق امن ہونا چاہیے. ہم مطالبہ کرتے ہیں حکومت پاکستان سے کہ وہ 100% پہلے والے فیصلے کو کالعدم قرار دے کے نئے سرے سے علماء کی مجلس بٹھا کر، وکلاء کی مجلس بٹھا کر ڈبیٹ ہو، اس پر کتاب و سنت سے دلائل لیے جائیں، اور اس کے بعد ایک مشترکہ اعلامیہ امت کو دیا جائے. اور یہ کمزور سا جو فیصلہ ہوا ہے جس میں مسلمانوں کے جذبات سے کھیلا گیا ہے، اس کو کالعدم قرار دیا جائے. جو لوگ اس وقت احتجاج میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ساتھ دلائل سے بات کی جائے. کیا کتاب و سنت میں دلائل نہیں ہے؟ ابھی تک لڑ لڑ کے مر گئے مناظروں پر. یہ مسئلہ ہے نا، اس کی بات بھی سنیں، اس کی بات بھی سنیں، اس کے دلائل بھی ہوں، اس کے دلائل بھی. کتاب و سنت پر جو مبنی دلائل ہے، حکومت کو ہاتھ درمی نہیں کرنی چاہیے اس پر، بالکل نہیں. امت کا نقصان کریں گے آپ کہ ہمارا فیصلہ بالکل صحیح ہے، ہم اس پر ڈٹے ہیں. نہیں، غلطی کے چانس موجود ہیں. سپریم کورٹ نے کوئی فیصلہ کر دیا تو قرآن کا فیصلہ نہیں ہے. غلطی کے چانس موجود ہیں، انسانوں نے کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میرے سامنے کبھی بندہ آگے بات کرتا ہے، دو بندے بات کرتے ہیں، ایک جب انسانی سے دلائل سے وہ اپنی بات کو، غلط بات کو صحیح ثابت کر کے مجھ سے فیصلہ کروا جاتا ہے، تو وہ اپنے لیے غلط فیصلہ کروانے والا جہنم کے ٹکڑوں میں سے ٹکڑا اپنے لیے لے رہا ہے. پیارے پیغمبر کو فرماتے ہیں میری موجودگی میں میرے سامنے مجھ سے کوئی بندہ غلط فیصلہ کروا جاتا ہے. جب پیارے پیغمبر سے غلط فیصلے لوگ کروا کے چلے گئے، صحیح بخاری کی روایت موجود ہے، تو یہ جج پیارے پیغمبر کے اوپر ہے، سپریم کورٹ کے ان سے اوپر ہے. غلطی کے چانس موجود ہے. عوام میں یہ شعور پیدا کیا جائے کہ ہم دوبارہ سے 2 3 4 علماء کو بٹھاتے ہیں، جج کو بٹھاتے ہیں، دلائل دوبارہ سنتے ہیں، کتاب و سنت کی بات سامنے آتی ہے، بلکہ عوام کے اطمینان کے لیے اس بات کو آخری ریکارڈ کی بجائے سب کے سامنے اس کو پیش کیا جائے تاکہ پتہ چلے حق کیا ہے. امت کو اطمینان دینا چاہیے. اگر آپ قوت کے ذریعے اپنے فیصلوں کو عوام پر مسلط کریں گے تو اس سے فساد پھیلے گا، اور اسلام اس فساد کی قطعاً اجازت نہیں دیتا، چاہے وہ حکمران ہو چاہے عوام ہو. حکمران تو ایک باپ کی صورت میں ہوتا ہے عوام کے لیے. گھر میں 2 بیٹے، گھر میں رہنے والے 4 افراد لڑ پڑتے ہیں تو کیا کیا جاتا ہے؟ مال کو دو کو نکال دیا جاتا ہے، زبردستی ان پر مسئلہ مسلط کیا جاتا ہے؟ نہیں، ان کی مفاہمت پیدا کی جاتی ہے، ان کو قائل کیا جاتا ہے، قانع کیا جاتا ہے، مسئلہ سمجھایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تدبیر اللہ نے مسلمانوں کو دی ہے. الحکمت ضالۃ المؤمن، دانائی مومن کی گمشدہ چیز ہے. جب محسوس کرتا ہے کہ مجھے یہ کرنا چاہیے اور یہ نہیں کرنا چاہیے، اسی کے مطابق پھر کتاب و سنت کے مطابق حکمت اپناتا ہے، تدبیر کرتا ہے. میں سمجھتا ہوں یہ حکومت کا فیصلہ کوئی مدبرانہ نہیں ہے. سو میرے بھائیوں، عوام میں شعور پیدا کریں. علماء اپنی ذمہ داری کا احساس اپنے آپ میں پیدا کریں. انبیاء اپنے بعد جو وارث چھوڑ کے گئے وہ علماء ہیں. الانبیاء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، اور انبیاء فساد ختم کرنے آئے ہیں، فساد پھیلانے نہیں آئے. یہ اصول ہے. اچھا وارث وہ ہوتا ہے جو کتاب و سنت سے دلائل ڈھونڈتا ہے اور اس کے مطابق امت کو بتاتا ہے.
اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ جہاں جہاں کوتاہی کسی طرح سے ہو رہی ہے، غلطی جہاں جہاں ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس غلطی کی اصلاح کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ عوام کو بھی، علماء کو بھی اپنا کتاب و سنت کے مطابق اپنا حق ادا کرنا چاہیے، اور حکمرانوں کو بھی، حکمرانوں کے ذمہ بھی ہے کہ وہ عوام کی اس بات کو دیکھتے ہوئے ان کو قائل کریں، دلائل سامنے ہوں، فیصلہ غلط ہوا ہے تو اسے اس فیصلے کو کالعدم قرار دے کے کتاب و سنت کے مطابق فیصلہ کریں، اور اگر فیصلہ سمجھتے صحیح ہوا ہے تو پھر علماء کے ساتھ بیٹھ کر کو قائل کیا جائے۔ اسلام کا طریقہ بھی یہی ہے، وما کان ربک لیہلک القری بظلم واہلھا مصلحون۔ اللہ کسی قوم کو، کسی علاقے کو تباہ نہیں کرتا جب اس میں اصلاح کرنے والے لوگ موجود ہوں۔ اصلاح کا طریقہ بھی اسلام نے ہمیں بتایا ہے، امن کی راہ اپناتے ہوئے فساد سے بچ کر ہمیں اپنا احتجاج بھی ریکارڈ کروانا ہے، حکمرانوں کو ان کے غلط فیصلے پر نظر ثانی اور کل عدم کی طرف لے کے آنا ہے، تو اس کتاب و سنت کے دلائل کے مطابق اللہ تعالیٰ ملک پاکستان کو امن کا گہوارہ بنائے، ہمیں ہر طرح کے فساد سے محفوظ فرمائے۔ کافروں کے جو یہاں عناصر اب سرگرم ہے اور ملک پاکستان میں فساد مچانا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ملک پاکستان کو اس سے محفوظ فرمائے۔ اللہم اصلح حکام المسلمین، اللہم اصلح حکام المسلمین، اللہم آمن روعاتنا، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللہم احفظ بلادنا وبلاد المسلمین، اللہم احفظ بلادنا وبلاد المسلمین۔ فأقول قولی هذا واستغفر لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك۔